سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کائنات کے کچھ سب سے زیادہ پراسرار اور دلچسپ اجسام پر ہے، یعنی بلیک ہولز، اور ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ اسٹیون ہاکنگ جیسے عظیم سائنسدان نے ان کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدلا۔ ہمارے پاس اسٹیون ہاکنگ کی کتاب بلیک ہولز دی رتھ لیکچر کے اقتباسات ہیں، جو اسٹیون ہاکنگ بلیک ہولز کے اسرار کے عنوان سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں بلیک ہولز کی نوعیت، ان سے جڑے ہوئے کچھ تضادات اور کائنات پر ان کے اثرات کا جائزہ لیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ خیالات ہمارے علم کی حدوں کو کیسے چیلنج کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں یہ کائناتی سفر۔ جی بالکل، بلیک ہولز واقعی کائنات کے وہ عجوبے ہیں جو نہ صرف ہماری فزکس کی بنیادوں کو ہلاتے ہیں بلکہ وجود اور حقیقت پر بھی گہرے سوال اٹھاتے ہیں، اور اسٹیون ہاکنگ کا کام تو اس فیلڈ میں ایک سنگ میل ہے۔ تو آئیے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بلیک ہولز آخر ہیں کیا؟ ان کا نام ہی اتنا پراسرار کیوں ہے، اور یہ تصور اتنا ناقابل یقین سا کیوں لگتا ہے؟ اچھا، بنیادی طور پر بلیک ہول خلا میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کشش ثقل مطلب گریوٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ روشنی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ عام طور پر تب بنتے ہیں جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنی زندگی کے آخر میں اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روشنی باہر نہیں آ سکتی تو وہ خلا کے پس منظر میں بالکل سیاہ نظر آتے ہیں، اسی لیے انہیں بلیک ہول کہتے ہیں۔ اچھا، تو کیا یہ خیال بالکل نیا ہے، مطلب جدید دور کا، یا پہلے بھی کسی نے سوچا تھا اس بارے میں؟ نہیں، یہ دلچسپ بات ہے کہ اس کا ابتدائی تصور کافی پرانا ہے۔ دیکھیں، 18ویں صدی میں جان مچل اور بعد میں لاپلاس جیسے مفکرین نے ایسے تاریک ستاروں کا نظریہ پیش کیا تھا، مطلب ایسے ستارے جن کی کمیت اتنی زیادہ ہو کہ روشنی بھی قید ہو جائے۔ لیکن وہ بس ایک قیاسہ ہرائی تھی، اصل نظریاتی بنیاد تو آئنسٹائن کی 1915 کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی نے دی۔ یعنی آئنسٹائن کی تھیوری نے ان کی پیشگوئی کر دی تھی؟ جی ہاں، آئنسٹائن کی مساواتیں جو گریوٹی کو سپیس ٹائم کے خم کے طور پر دیکھتی ہیں، وہ ایسے حالات بتاتی تھیں جہاں سپیس ٹائم اتنا مڑ جائے کہ بلیک ہول بن جائے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، آئنسٹائن خود بھی اس نتیجے سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ انہیں اس کے حقیقی وجود پر شک تھا۔ یہ کارل شوارزچائلڈ تھے جنہوں نے آئنسٹائن کی مساواتوں کا پہلا مکمل حل نکالا، جس میں ایک ایسے نقطے کا تصور تھا جس کے گرد ایک خاص حد ہوتی ہے، جسے اب ہم ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ اس حد کے اندر سے کچھ بھی باہر نہیں آ سکتا، روشنی بھی نہیں۔ تو آئنسٹائن خود بھی ہچکچاتے تھے؟ جی بالکل، وہ خود بھی۔ لیکن پھر بھی یہ تصور اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ یہ عجیب ہے اور روشنی قید کر لیتے ہیں؟ نہیں، ان کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ بلیک ہولز صرف کائناتی عجوبے نہیں ہیں، وہ ایک طرح سے فزکس کی انتہاؤں کو سمجھنے کی چابی ہیں۔ یہ ہمیں کائنات کی بنیادی نوعیت، مادے اور توانائی کا کیا انجام ہوگا، سپیس ٹائم کی ساخت، ان سب کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری دو سب سے بہترین تھیوریز، جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس، آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ واقعی گہرا نکتہ ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ نظر نہیں آتے تو سائنسدانوں کو ان کے ہونے کا یقین کیسے ہوا؟ کیا یہ صرف کاغذ پر ہی نہیں تھے ایک لمبے عرصے تک؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ براہ راست نہیں دکھتے تو ان کا وجود ثابت کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو سائنسدانوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں، بالواسطہ شواہد پر انحصار کیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ قریبی ستاروں یا گیس کے بادلوں پر ان کی کشش ثقل کے اثرات دیکھے جائیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی ستارہ خلا میں کسی نظر نہ آنے والی چیز کے گرد تیزی سے گھوم رہا ہو اور اس چیز کی کمیت بہت زیادہ نکلے تو یہ بلیک ہول کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے پہلے ایکس رے کا ذکر کیا تھا، اس کا کیا کردار ہے؟ جی ہاں، وہ ایک اور بہت اہم ثبوت ہے۔
देखें, जब मादा जैसे किसी करीबी सितारे से खिंची हुई गैस ब्लैक होल में गिरती है तो वो सीधा अंदर नहीं जाती। वो इसके गिर्द एक तेज रफ्तार बहुत ही गर्म डिस्क बनाती है। उसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में मादा रगड़ और शदीद कशिश की वजह से लाखों डिग्री तक गर्म हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्सरे खारिज करता है। 1960 की दहाई में जब एक्सरे एस्ट्रोनॉमी शुरू हुई तो आसमान में ऐसी कई जगह मिली जहां से शदीद एक्सरे आ रही थी, खासतौर पर ऐसे सितारों के जोड़ों में जहां एक साथ ही नजर नहीं आता था मगर भारी था। ये ब्लैक होल्स के वजूद के पहले आप कह सकते हैं ठोस मुशाहिदाती सबूत थे। तो आहिस्ता आहिस्ता थ्योरी से मुशाहिदे तक का सफर तय हुआ। बिल्कुल, और फिर टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत मदद की, खासतौर पर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT। ये तो कमाल ही था। ये दुनिया भर में फैली रेडियो टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क है जिसने मिलकर 2019 में गैलेक्सी M87 के मरकज में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के साये की पहली तस्वीर ली। ये तस्वीर ब्लैक होल के गिर्द रोशनी के मुड़ने के बिल्कुल वही नमूने दिखाती है जिनकी पेशगोई जनरल रिलेटिविटी करती है। इसने ब्लैक होल्स को मतलब नजरियाती तजस्सुस से निकालकर एक मुशाहिदाती हकीकत बना दिया। आप बार बार आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जिक्र कर रहे हैं, ये इतनी बुनियादी क्यों है ब्लैक होल्स को समझने में? देखें, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी वो फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि कशिश शक्ल कैसे काम करती है। इसके मुताबिक कमियत और तवानाई स्पेस और टाइम के चार जहती ताने बाने यानी स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, उसमें खम पैदा करते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमियत इतने छोटे हुजूम में होती है कि वो अपने इर्द गिर्द स्पेस टाइम को बेइंतहा मोड़ देता है। ये एक ऐसे गहरे कशिश शक्ल के कुएं जैसा है जिसकी ढलान इतनी ज़्यादा है कि एक ख़ास नुक्ते यानी इवेंट होराइजन के बाद से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्पेस टाइम का इस तरह बिगड़ना या मुड़ना, इसका मतलब क्या है? क्या वक्त पर भी असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। और यही जनरल रिलेटिविटी के सबसे हैरानकुन पहलुओं में से एक है। थ्योरी कहती है कि शदीद कशिश शकल वाले मैदान में वक्त की रफ्तार स्लो हो जाती है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। अगर कोई देखने वाला ब्लैक होल से दूर हो तो उसे ब्लैक होल के करीब जाने वाली किसी चीज़ जैसे एक घड़ी का वक्त आहिस्ता चलता हुआ महसूस होगा, और नज़रियाती तौर पर इवेंट होराइजन पर पहुंचने पर दूर वाले के लिए उस चीज़ का वक्त बिल्कुल रुक जाएगा। ये दिखाता है कि ब्लैक होल्स के करीब हकीकत हमारी रोज़मर्रा की समझ से कितनी मुख्तलिफ है। अच्छा, अब आते हैं स्टीफन हॉकिंग की शायद सबसे मशहूर दरियाफ्त पर, हॉकिंग रेडिएशन। इसने ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ को कैसे बिल्कुल बदल दिया? क्योंकि पहले तो यही ख्याल था ना कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल दुरुस्त। 1974 में स्टीफन हॉकिंग की ये दरियाफ्त एक आप कह सकते हैं धमाका खेज इंकशाफ था। उसने ब्लैक होल्स के उस क्लासिकी तसव्वुर को चैलेंज किया कि वो मुकम्मल तौर पर स्याह हैं, सिर्फ चीज़ें निगलते हैं, कुछ खारिज नहीं करते। हॉकिंग ने दिखाया कि जब क्वांटम मैकेनिक्स के असरात को ब्लैक होल के करीब स्पेस टाइम के शदीद खम के साथ मिलाकर देखें तो नतीजा ये निकलता है कि ब्लैक होल्स को असल में बहुत बहुत कम मिकदार में थर्मल रेडिएशन खारिज करनी चाहिए। तो ये रेडिएशन, हॉकिंग रेडिएशन, ये आती कहाँ से है? ये तो पहले वाले ख्याल के बिल्कुल उलट है। हाँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के संगम का एक शानदार नतीजा है। हॉकिंग का इस्तिदलाल क्वांटम फील्ड थियरी पर मबनी था, जिसके मुताबिक खाली खला भी बिल्कुल खाली नहीं होता। उसमें मजाजी ज़र्रात के जोड़े, एक ज़र्रा और उसका एंटी पार्टिकल मुसलसल बनते और फना होते रहते हैं। आमतौर पर ये इतनी तेज़ी से होता है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन हॉकिंग ने सोचा कि अगर ऐसा जोड़ा इवेंट होराइजन के बिल्कुल करीब बने तो मुमकिन है कि एक ज़र्रा मसलन मनफी तवानाई वाला ब्लैक होल के अंदर गिर जाए, जबकि दूसरा मुस्बत तवानाई वाला बाहर खला में फरार हो जाए। और इस फरार होने वाले जर्रे की तवानाई कहाँ से आती है? क्या ये मुफ्त में मिल जाती है? नहीं, तवानाई तो महफूज रहती है। देखें, वो ज़र्रा जो ब्लैक होल में गिरता है वो एक तरह से मनफी तवानाई रखता है।
बाहर वाले देखने वाले के लिए। जब ये मनफी तवानाई ब्लैक होल में जाती है तो वो ब्लैक होल की कुल कमी या तवानाई को कम कर देती है, आइंस्टाइन की E=mc² के मुताबिक, और बाहर निकलने वाला जर्रा मुस्बत तवानाई लेकर जाता है, जो हमें हॉकिंग रेडिएशन के तौर पर नजर आता है। तो इसका नतीजा ये है कि ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमियत खोता जाता है। इस अमल को कहते हैं ब्लैक होल एवेपोरेशन, यानी ब्लैक होल का बुखारात बनकर उड़ जाना। इस दरियाफ्त के असरात तो यकीनन बहुत गहरे होंगे। ओह, बेइंतहा गहरे। सबसे पहले तो उसने पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटी चीज़ों की दुनिया है, और जनरल रिलेटिविटी, जो कशिश शकल और बहुत बड़ी चीज़ों की दुनिया है, उनके दरमियान एक ठोस हिसाबी ताल्लुक कायम किया। ये फिजिक्स की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में एक बहुत अहम कदम था। दूसरा, उसने बताया कि ब्लैक होल्स हमेशा नहीं रहते। अगरचे ये अमल नाकाबिल यकीन हद तक सुस्त है, एक सूरज जितने ब्लैक होल को बुखारात बनने में कायनात की मौजूदा उम्र से खरबों गुना ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन उसूलन वो हमेशा के लिए नहीं है। वो तवानाई खारिज करते हैं, सुकड़ते हैं और आखिरकार मुकम्मल तौर पर गायब हो सकते हैं। उसने ब्लैक होल्स को जामिद चीज़ों से बदलकर एक मुतहर्रिक जिंदगी का चक्कर रखने वाली हस्तियां बना दिया। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? अगर ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज की मालूमात, मतलब कि वो क्या था, कैसे बना था, वो इवेंट होराइजन के पार फंस जाती है, लेकिन फिर ब्लैक होल खुद हॉकिंग रेडिएशन से बुखारात बनकर गायब हो जाता है, तो वो मालूमात कहाँ जाती हैं? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं? यही तो इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स है ना? बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स या मालूमाती तजाद जदीद नजरियाती तबीयत के सबसे बड़े मौम्मों में से एक है। बुनियादी मसला इन दो बड़ी थ्योरीज के टकराव का है। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि इवेंट होराइजन के पार जाने के बाद मालूमात तक रसाई नामुमकिन है, वो कायनात से कट जाती है। अगर ब्लैक होल बुखारात बन जाए तो मालूमात भी गायब हो जानी चाहिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुनियादी उसूल है, यूनिटैरिटी, जो सख्ती से कहता है कि मालूमात कभी भी मुकम्मल तौर पर फना नहीं हो सकती। तो क्या मालूमात वाकई तबाह हो जाती हैं, जिसका मतलब हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स नामुकम्मल है? या फिर ब्लैक होल्स और हॉकिंग रेडिएशन के बारे में हमारी समझ में कोई गड़बड़ है? यही वो बड़ा सवाल है जिस पर दहाइयों से बहस चल रही है। अगर हम इससे वसी तनाज़र में देखें तो इस मुअम्मे के कई मुमकिना हल तजवीज़ किए गए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक आप कह सकते हैं हतमी तौर पर कबूल नहीं किया गया। कुछ नज़रियात जैसे स्ट्रिंग थियरी से निकला होलोग्राफिक प्रिंसिपल ये कहते हैं कि मालूमात असल में ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती, बल्कि किसी तरह इवेंट होराइजन की सतह पर ही रिकॉर्ड हो जाती हैं, जैसे होलोग्राम में। एक और ख्याल ये है कि मालूमात हॉकिंग रेडिएशन में ही छुपी होती हैं, लेकिन बहुत ही लतीफ़ और पेचीदा अंदाज में, जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। और खुद स्टीवन हॉकिंग का इस सारी बहस में क्या किरदार रहा? क्या उनका मौक़िफ़ हमेशा एक जैसा रहा? हॉकिंग तो इस बहस के मरकज़ में थे। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में 1970 की दहाई में उनके अपने काम ने ही इस पैराडॉक्स को जन्म दिया था। उनकी इब्तदाई कैलकुलेशंस के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन मुकम्मल तौर पर थर्मल यानी बेतरतीब लगती थी। इसमें कोई मालूमात नहीं थी कि ब्लैक होल ने क्या निगला है। इस बुनियाद पर हॉकिंग ने लंबे अरसे तक यही कहा कि मालूमात वाकई ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन फिर कई दहाइयों की तहकीक और बहस के बाद, ख़ास तौर पर दूसरे साइंसदानों के दलाइल सुनने के बाद, हॉकिंग ने 2004 में एक मशहूर कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ बदला। उन्होंने तस्लीम किया कि शायद मालूमात ज़ाया नहीं होती और मुमकिना तौर पर हॉकिंग रेडिएशन के ज़रिए किसी न किसी शक्ल में वापस आती हैं। ये तब्दीली इस बात की निशानदेही करती थी कि इस मसले को हल करने के लिए हमें क्वांटम ग्रेविटी यानी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाने वाली एक गहरी थियरी की सख्त ज़रूरत है। तो ये पैराडॉक्स बुनियादी तौर पर इन दो अजीम सुतूनों, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक बनाने की कोशिशों का एक अहम मैदान जंग है। बिल्कुल, ये सिर्फ ब्लैक होल्स का मसला नहीं है, बल्कि ये हमें हकीकत की बुनियादी साख्त के बारे में कुछ बता रहा है। इसका हल शायद हमें कायनात के कवानीन की गहरी समझ की तरफ ले जाए। हमने इवेंट होराइजन की काफ़ी बात की, वो हद जहां से वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन इस हद के अंदर क्या है? सिंगुलैरिटी का तसव्वुर क्या है, जिसका जिक्र अक्सर ब्लैक होल के मरकज़ के हवाले से होता है?
ایونٹ ہورائزن خود کوئی ٹھوس چیز نہیں، وہ خلا میں ایک مقام ہے، ایک ناقابل واپسی نقطہ۔ لیکن جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق اس ایونٹ ہورائزن کے اندر بلیک ہول کے مرکز میں سارا مادہ ایک لامحدود کثافت اور صفر حجم کے ایک نقطے میں سمٹ جاتا ہے۔ اس نظریاتی نقطے کو سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ یہاں اسپیس ٹائم کا خم لامحدود ہو جاتا ہے اور ہمارے فزکس کے معلوم قوانین بشمول خود جنرل ریلیٹیوٹی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لامحدود کثافت اور قوانین کا ٹوٹ جانا، یہ تو بہت ہی عجیب تصور ہے۔ کیا یہ یقینی ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ تھیوری کی حد تک تو ہاں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ 1960 کی دہائی میں اسٹیفن ہاکنگ اور راجر پین روز نے مل کر کچھ بہت اہم تھیورمز ثابت کیے۔ انہیں سنگولیرٹی تھیورمز کہتے ہیں۔ ان تھیورمز نے دکھایا کہ اگر جنرل ریلیٹیوٹی درست ہے اور کائنات میں توانائی کی کچھ معقول شرائط پوری ہوتی ہیں، تو شدید کشش ثقل کے باعث ہونے والا اندہام، جیسے بڑے ستارے کا خاتمہ، اس کا لازمی نتیجہ ایک سنگولیرٹی ہی ہوگا۔ یعنی بلیک ہول کے مرکز میں سنگولیرٹی کا بننا ناگزیر ہے۔ کیا اس کائناتی سنگولیرٹی کا ہماری کائنات کی ابتدا سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بگ بینگ کا ذکر بھی تو ایک سنگولیرٹی کے طور پر ہوتا ہے۔ اور توانائی لامحدود کثافت کے ساتھ مرکوز تھی۔ اگرچہ دونوں سنگولیرٹیز، بلیک ہول والی اور بگ بینگ والی، ان میں فرق ہیں، لیکن ان کا مطالعہ ہمیں ان انتہائی حالات کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے جہاں اسپیس، ٹائم اور مادہ اپنی جانی پہچانی شکل کھو دیتے ہیں۔ شاید کوانٹم گریوٹی کی تھیوری ان سنگولیرٹیز کو ختم کر کے ایک زیادہ مکمل تصویر دے۔ تو مجموعی طور پر یہ پراسرار اجسام صرف اپنی انوکھی خصوصیات کی وجہ سے ہی اہم نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ ان کا کردار بہت وسیع اور بنیادی ہے۔ کہکشاؤں کی تشکیل اور ارتقاء میں ان کا مرکزی کردار ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر بڑی کہکشاؤں، ہماری اپنی ملکی وے سمیت، ان کے مرکز میں سپر میسو بلیک ہولز موجود ہیں، جن کی کمیت ہمارے سورج سے لاکھوں یا اربوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ صرف وہاں بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ اپنی گیلیکسی کے ارتقاء پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ جب مادہ ان میں گرتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی شدید توانائی اور بعض اوقات نکلنے والے طاقتور جیٹس کہکشاں میں نئے ستاروں کی پیدائش کے عمل کو تیز یا سست کر سکتے ہیں اور کہکشاں کی مجموعی ساخت کو منظم کرتے ہیں۔ اور شاید یہ کائنات کی قدرتی لیبارٹریز بھی ہیں۔ بالکل، بلیک ہولز اور ان کے آس پاس کا ماحول کائنات میں سب سے زیادہ شدید حالات پیش کرتا ہے۔ شدید ترین کشش ثقل، انتہائی تیز رفتار اور ناقابل تصور درجہ حرارت اور دباؤ۔ یہ جگہیں ہمیں اپنی فزکس کی تھیوریز، خاص طور پر جنرل ریلیٹیوٹی، کو ان حدود میں پرکھنے کا موقع دیتی ہیں جہاں انہیں آزمایا نہیں جا سکتا۔ گریویٹیشنل ویوز کا مشاہدہ، جو بلیک ہولز کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہیں، اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ہمیں آئنسٹائن کی تھیوری کو پہلے سے کہیں زیادہ درستی کے ساتھ جانچنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بلیک ہولز کے بنیادی تصورات سے سفر شروع کیا، یہ جانا کہ انہیں کیسے دریافت کیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ پھر ہم نے اسپیس ٹائم کے مڑنے اور وقت کے سست ہونے جیسے عجیب اثرات دیکھے۔ اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کی انقلابی دریافت، ہاکنگ ریڈیشن، اور اس سے پیدا ہونے والے گہرے معمے، انفارمیشن پیراڈاکس، پر بات کی۔ آخر میں ہم نے بلیک ہول کے اندرونی ساخت یعنی سنگولیرٹی اور کائنات میں ان کے وسیع کردار کا جائزہ لیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی دانش اور ان کے کام نے واقعی ہماری کائناتی سمجھ کو بہت وسیع کیا ہے۔ بلا شبہ ہاکنگ کی میراث صرف ان کی شاندار سائنسی دریافتوں تک محدود نہیں ہے، جیسے ہاکنگ ریڈیشن، انفارمیشن پیراڈاکس پر کام، سنگولیرٹی تھیورمز وغیرہ۔ ان کی اصل عظمت شاید اس غیر معمولی صلاحیت میں بھی تھی جس سے وہ کائنات کے پیچیدہ ترین رازوں کو عام فہم زبان میں بیان کر سکتے تھے۔ ان کی کتابوں اور لیکچرز نے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، سائنس اور کائنات کے عجائبات کی طرف راغب کیا۔ اور ان کا چھوڑا ہوا علمی ورثہ آج بھی تحقیق کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ بالکل، ان کے نظریاتی کام نے ایسٹرو فزکس، پارٹیکل فزکس اور کاسمولوجی میں تحقیق کی نئی راہیں کھولی ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ گریویٹیشنل ویو اسٹرانومی کی ترقی،
ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ جیسے جدید آلات اور کوانٹم گریوٹی کی تلاش، یہ سب کہیں نہ کہیں ان سوالات سے جڑے ہیں جن پر ہاکنگ نے کام کیا۔ بلیک ہولز کو سمجھنے کی جستجو، جو کبھی صرف نظریاتی تجسس تھی، آج مشاہداتی اور تجرباتی سائنس کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے، اور اس میں ہاکنگ جیسے عظیم ذہنوں کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور آخر میں ایک سوچ جو سامعین کو غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اگر بلیک ہولز واقعی ناقابل یقین حد تک طویل عرصے کے بعد ہاکنگ ریڈیشن کے ذریعے مکمل طور پر بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں، تو کیا اربوں خربوں سال بعد جب تمام ستارے بجھ چکے ہوں گے، کائنات کی بالکل آخری حالت صرف ہر طرف پھیلی ہوئی انتہائی مدھم اور ٹھنڈی تابکاری کا ایک بے کراں خالی سمندر ہوگی؟ یہ واقعی ایک گہرا اور ایک طرح سے اداس کر دینے والا سوال ہے، جو ہمیں کائنات کے حتمی انجام، وقت کے لامحدود پیمانوں اور وجود کے معنی پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کام ہمیں ایسے ہی بڑے بنیادی سوالات پوچھنے کی ہمت اور تحریک دیتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے اسٹیون ہاکنگ، اور خاص طور پر ان کی وہ مشہور کتاب بلیک ہولز، دی ریتھ لیکچرز۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ انہی لیکچرز اور ہاکنگ کی زندگی کے کچھ خاص پہلوؤں پر مبنی ہیں۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کی مدد سے ہاکنگ کی سوچ کو سمجھیں، خاص طور پر بلیک ہولز کے حوالے سے ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں انقلابی خیالات تھے۔ ہاں، اور ان کی اپنی زندگی کا جو سفر تھا وہ بھی واقعی غیر معمولی۔ جی بہت غیر معمولی۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کی گہرائی میں جائیں۔ اچھا، اور موضوع بھی دیکھیں نا، بلیک ہولز مطلب کائنات کی سب سے پراسرار چیزوں میں سے ایک۔ بالکل، جن کے بارے میں عام طور پر بہت ڈراؤنے قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن ہاکنگ نے جو کمال کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان انتہائی پیچیدہ چیزوں کو بھی عام لوگوں کے لیے قابل فہم بنا دیا۔ صحیح، اور یہ کتاب جو ان کے ریتھ لیکچرز پر مبنی ہے وہ اسی کوشش کا حصہ ہے۔ لگتا ہے یہ کائنات کے بارے میں ہمارے بہت سے پرانے خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ بنیادی طور پر ان لیکچرز کا متن ہے جو انہوں نے دیے تھے، اور مقصد یہی تھا کہ سائنس سے باہر کے لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا انداز بہت خاص تھا، وہ مشکل باتیں بھی آسان لفظوں میں کہتے تھے۔ بالکل، دلچسپ انداز میں، اور سنا ہے کہ ہلکا پھلکا مذاق بھی استعمال کرتے تھے۔ واہ، تو پھر چلیں اس کتاب بلیک ہولز، دی ریتھ لیکچرز کے اندر جھانکتے ہیں۔ ہاکنگ آخر کن پیچیدگیوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کتاب صرف بلیک ہولز کی سائنس نہیں بتاتی، اچھا، یہ اس سے آگے جاتی ہے۔ یہ ہمارے خلا اور وقت کے جو بنیادی تصورات ہیں نا، ان کو چیلنج کرتی ہے۔ یعنی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا بلیک ہولز واقعی وہ کائناتی قبرستان ہے جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ ہاکنگ کے لیکچرز اس عام خیال پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت دلچسپ بات ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ بلیک ہول شاید وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، وہ ناقابل فرار تباہ کن گڑھے؟ ہاں، یہیں پر ہاکنگ کا کام بہت بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہو سکتے ہیں ان لیکچرز کی روشنی میں؟ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ بلیک ہولز شاید مکمل طور پر سیاہ نہ ہوں۔ مکمل طور پر سیاہ نہیں مطلب؟ ان کے مطابق کوانٹم اثرات کی وجہ سے بلیک ہول کے کنارے سے، جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ ایونٹ ہورائزن، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ حد ہے بلیک ہول کے گرد جہاں سے کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن آپ کہہ لیں۔ اچھا ٹھیک، تو اس ایونٹ ہورائزن سے کیا ہوتا ہے؟ ہاکنگ نے کہا کہ وہاں سے کچھ ذرات یا توانائی کا اخراج ہو سکتا ہے۔ کیا بلیک ہول سے کچھ باہر آ سکتا ہے؟ جی ہاں، اسی کو ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں۔ ہاکنگ ریڈیشن، یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے، جو ہم سنتے آئے ہیں اس سے تو بالکل مختلف ہے۔ بڑے ستونوں کو جوڑنے کی کوشش کی، ایک طرف آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی جو کشش ثقل اور بڑی کائنات کو دیکھتی ہے، اور دوسری طرف کوانٹم میکینکس جو ایٹم سے بھی چھوٹی وہ عجیب و غریب دنیا ہے ذرات کی۔ ان دونوں کو ملانا یہ فزکس کا ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے۔ تو ہاکنگ ریڈیشن دونوں کو جوڑتی ہیں۔ یہ اس سمت میں ایک بہت اہم قدم تھا۔ اس نے دکھایا کہ بلیک ہولز کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں نظریات کی ضرورت ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلیک ہولز شاید کائنات کے کچرا دان نہیں ہیں؟ یہ ایک اچھی تشبیہ ہے، بلکہ شاید وہ معلومات کے خزانے ہیں۔ معلومات کے خزانے؟ کیسے؟ ہاکنگ نے یہ امکان ظاہر کیا کہ جو معلومات یعنی جو بھی چیز بلیک ہول میں گرتی ہے اس کی انفارمیشن شاید مکمل طور پر ضائع نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ کہاں جاتی ہے پھر؟ یہ اب بھی ایک بہت پیچیدہ سوال ہے اور اس پر بحث جاری ہے، لیکن اس خیال نے ہی بلیک ہولز کو دیکھنے کا انداز بدل دیا۔ کیسے؟ وہ صرف تباہی کی علامت نہیں رہے، بلکہ وہ کائنات کے بنیادی قوانین کو سمجھنے کی ایک لیبارٹری بن گئے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، اور یہ سائنس کی روح بھی ہے کہ علم کی تلاش کبھی رکتی نہیں، ہر جواب نئے سوال لاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب ذرا ان کمال کے خیالات کے پیچھے جو شخصیت تھیں ان کی بات کرتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم نظریاتی طبیعیات دان اور ماہر کونیات تھے۔ 8 اکتوبر 1942 آکسفورڈ، انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ بلا شبہ 20ویں اور 21ویں صدی کے چند ذہین ترین دماغوں میں سے ایک۔ لیکن ان کی کہانی صرف ذہانت کی نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ 21 سال کی عمر میں جی، انہیں ALS کی تشخیص ہوئی، ایمیوٹروپک لیٹرل سکلیروسس۔ ایک ایسی بیماری جو آہستہ آہستہ جسم کو مفلوج کر دیتی ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ بس چند سال ہی جی پائیں گے۔ تصور کریں کہ 21 سالہ نوجوان جو اپنی زندگی اور کریئر شروع کر رہا ہے، اسے یہ خبر ملے۔ بہت مشکل، لیکن انہوں نے تو اس پیش گوئی کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ جی ہاں، وہ نصف صدی سے زیادہ عرصے تک زندہ رہے اور کام کرتے رہے۔ یہ ان کی، آپ کہیں، غیر معمولی قوت ارادی تھی۔ ہمت اور زندگی سے محبت۔ بالکل، ان کی جسمانی معذوری بڑھتی گئی، وہ بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، ایک خاص کمپیوٹر سے بات کرتے تھے۔ ہاں، وہ آواز تو بہت مشہور ہے۔ جی، لیکن ان کا ذہن، وہ کائنات کی وسعتوں میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرتا رہا۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ جسمانی طور پر ویل چیئر تک محدود، لیکن ذہنی طور پر کائنات کے کناروں تک پہنچ رہے تھے۔ اور ان کی سائنسی خدمات کو اگر دیکھیں تو ہاکنگ ریڈیشن تو ہے ہی، جو ہم نے ابھی بات کی۔ جی، اس کے علاوہ کائنات کی ابتدا یعنی بگ بینگ اور بلیک ہولز کی اپنی نوعیت پر بھی انہوں نے بہت بنیادی کام کیا۔ اور ان کا علمی مقام، وہ 30 سال تک کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کے لوکیشن پروفیسر رہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ دنیا کے معتبر ترین علمی عہدوں میں سے ایک ہے۔ اسی کرسی پر کبھی نیوٹن بھی تھے، ہے نا؟ جی ہاں، سر آئزیک نیوٹن۔ تو اس عہدے پر ہونا ہی ہاکنگ کی علمی عظمت کا ثبوت ہے۔ یہ تو ہوئی ان کے علمی کام کی بات، لیکن ایک اور چیز جو انہیں بہت خاص بناتی ہے، وہ ان کی عوام سے بات کرنے کی صلاحیت تھی۔ ہاں، یہ بھی ان کا ایک کمال تھا۔ ان کی کتاب وقت کی مختصر تاریخ یعنی اے بریف ہسٹری آف ٹائم دنیا بھر میں کروڑوں کاپیاں بکیں۔ یہ کیسے ہوا؟ مطلب کونیات جیسا مشکل موضوع اتنا مقبول کیسے ہو گیا؟ میرا خیال ہے یہ ہاکنگ کی ایک اور ذہانت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سائنس صرف لیبارٹریز یا یونیورسٹیوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اسے عوام تک پہنچنا چاہیے۔ بالکل، اور انہوں نے مشکل ترین تصورات کو بہت واضح، دلچسپ انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے مثالیں دیں، تشبیہات استعمال کی، اور مذاق بھی۔ جی، کہیں کہیں مذاق کا استعمال بھی، تاکہ عام قاری بھی کائنات کے بڑے سوالات میں دلچسپی لے۔ یہ کائنات کہاں سے آئی، کہاں جا رہی ہے؟ اور ان کی کامیابی نے یہ دکھایا کہ لوگوں میں جاننے کی پیاس ہوتی ہے۔ جی بالکل، بس انہیں صحیح طریقے سے بتانے والا چاہیے۔ اور یہی انداز ہمیں ان ریت لیکچرز میں بھی ملتا ہے جن پر یہ کتاب مبنی ہے۔ جی ہاں، واضح، دلکش اور سمجھ میں آنے والا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ کی میراث کیا ہے؟ وہ صرف ایک عظیم سائنسدان تھے یا اس سے بڑھ کر کچھ؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں ان کی میراث دوہری ہے۔ دوہری؟ کیسے؟ ایک طرف تو ان کی گہری سائنسی بصیرت ہے جس نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو واقعی آگے بڑھایا۔ ہاکنگ ریڈیشن، بگ بینگ تھیوری، بلیک ہولز، یہ سب۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ مقبول ثقافت کا آئیکن بن گئے، ایک علامت۔ کس چیز کی علامت؟ انسانی عزم کی، مشکلات پر قابو پانے کی، علم کی نہ ختم ہونے والی پیاس کی۔ یہ بات تو ہے، ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی سائنسداں اتنا زیادہ عوامی کلچر کا حصہ بن جائے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ انہوں نے دکھایا کہ سائنس کوئی الگ تھلگ چیز نہیں، یہ انسانی تجربے کا حصہ ہے۔
اور یہ بھی کہ جسمانی مجبوریاں ذہن کی پرواز کو نہیں روک سکتی۔ بالکل، ان کی شخصیت میں غیر معمولی ذہانت، ناقابل یقین ہمت اور لوگوں سے جڑنے کی حیرت انگیز صلاحیت، یہ سب جمع تھیں۔ وہ ایک طرح سے پل تھے، پل کن کے درمیان؟ سائنس کی اونچی دنیا اور عام انسانوں کے تجسس کے درمیان۔ واہ، تو ان کی کہانی صرف کائنات کے راز نہیں بتاتی؟ نہیں، بلکہ انسانی روح کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں جو ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں کی، تو کیا اہم نکات نکلتے ہیں؟ میرے خیال میں چند باتیں بہت واضح ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہاکنگ میں یہ کمال کی صلاحیت تھی کہ وہ کونیات اور فزکس کے انتہائی مشکل نظریات کو بھی آسان اور دلچسپ بنا دیتے تھے، خاص طور پہ بلیک ہولز۔ جی ہاں، ان کی کتابیں اور لیکچرز اس کا ثبوت ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ وہ سوچ کی تبدیلی ہے جو انہوں نے بلیک ہولز کے بارے میں پیش کی۔ یہ خیال کہ وہ مکمل طور پر سیاہ نہیں، ان سے ریڈیشن نکل سکتی ہے، وہ معلومات کو شاید مکمل تباہ نہیں کرتے۔ اس نے بلیک ہولز کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیا۔ بالکل، وہ صرف کائنات کے اختتامی نقطے نہیں رہے بلکہ کائنات کو سمجھنے کی کنجی بن گئے۔ یہ واقعی ایک پیراڈائم شفٹ تھا۔ اور تیسرا جو شاید سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ ان کی اپنی ذاتی کہانی ہے۔ ان کی ہمت اور استقامت کی۔ جی، شدید جسمانی مشکلات کے باوجود انہوں نے نہ صرف ایک بھرپور زندگی گزاری بلکہ سائنس میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ان کی زندگی خود ایک پیغام ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کی کہانی صرف سائنس کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سائنس، انسانی تجسس اور عزم کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ صرف بلیک ہولز اور کائنات کے بارے میں نہیں، یہ اس بارے میں بھی ہے کہ ایک انسان ناممکن حالات میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ علم کی اس ناختم ہونے والی جستجو کی کہانی ہے جو ہمیں آگے بڑھاتی ہے، سائنس اور انسانی جذبے کا سنگم۔ تو آج ہم نے اسٹیفن ہاکنگ، ان کی کتاب بلیک ہولز دی ریتھ لیکچرز اور ان کے پیش کردہ نظریات پر بات کی۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے کائنات کے سب سے پراسرار اجسام یعنی بلیک ہولز کے بارے میں ہماری سوچ کو بدلا، اور کیسے ان کی اپنی زندگی مشکلات پر فتح پانے کی ایک مثال ہے۔ واقعی ایک فکر انگیز گفتگو رہی۔ جی بالکل۔ اب اس گفتگو کے آخر میں ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے جو شاید انہی ذرائع سے جڑا ہے۔ کیا خیال؟ دیکھیں، جس طرح ہاکنگ نے بلیک ہولز جنہیں پہلے ناقابل فہم یا صرف تباہ کن سمجھا جاتا تھا، ان کے بارے میں ہمارے تصورات کو بالکل بدل دیا۔ جی، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کائنات کے جو دوسرے بڑے راز ہیں جیسے ڈارک میٹر، ڈارک انرجی یا شاید وہ چیزیں جن کا ہمیں ابھی علم بھی نہیں؟ ہاں، یہ تو بہت بڑے سوالات ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ بھی اپنے اندر ایسی ہی حیران کن سچائیاں چھپائے بیٹھے ہوں؟ بالکل ممکن ہے۔ سائنس کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ شاید کائنات کا ہر وہ گوشہ جسے ہم آج ایک خاص طرح سے دیکھتے ہیں، وہ کل ہماری سمجھ کو اسی طرح چیلنج کرے گا جیسے ہاکنگ کے نظریات نے کیا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہمیں اپنے علم کو کبھی حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل، یہ سوچ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کا سفر، یہ کھوج، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ کچھ نیا جاننے کو ہوتا ہے۔